جو عمال ہے اس کو کرنے کا مزید شوق بڑھ جاتا ہے. وہ ایک عمل کرتا ہے تو دل کے اندر یہ خواہش ہوتا ہے مزید وہ نیکیاں کرے. نوافل وہ فرائض کے برابر اس کو ثواب ملتا ہے، اور فرائض میں جو ثواب ہے وہ 70 گنا زیادہ اس کو ثواب ملتا ہے. تو انسان کے ماہ رمضان کے اندر ہم نے ایسے اعمال کرنے ہیں کہ ہم رب الجلال کو راضی کر سکیں، اللہ عز و جل پر پورا حاصل کر سکیں. یہ ایک عمل جو انسان نے کرنا ہے وہ توبہ کرنا ہے. نمبر 2 اطاعت. اطاعت انسان اطاعت کرے اللہ عز و جل کی اطاعت جب وہ کرتا ہے اللہ عز و جل اور امام محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام کو عمل کرنا، اپنی طبیعت کے اوپر اس کو احکام کو نافذ کرنا، یہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرنا ہے. اب یہ صبر ہے. صبر سے مراد کیا کہ انسان کی جو طبیعت کے خلاف کوئی عمل ہوتا ہے اس طبیعت کے خلاف وہ طبیعت موافق نہیں ہوتی، قبول نہیں کرتی، لیکن پھر بھی وہ صبر کرتا ہے، رک جاتا ہے. تو اس رک جانے کے عمل کو یہ صبر کہا جاتا ہے. اور صبر کی پھر آگے مزید قسمیں بھی بنتی ہیں. اس میں سے ایک آ جاتی ہے اطاعت کرنا، کہ انسان کے سامنے کوئی کام ہے اور اس کام کا حکم دیا گیا شریعت کے اندر، اس کی طبیعت اس احکام کو قبول نہیں کر لی، لیکن جو شریعت کے احکام ہے وہ مشقت بھی برداشت کرتا ہے، وہ مشکلات کو بھی برداشت کرتا ہے، لیکن وہ اللہ عز و جل کی اطاعت کو اپنی طبیعت کے اوپر نافذ کر دیتا ہے. جو شریعت محمدی کے احکام ہیں اس کو اپنی طبیعت کے اوپر نافذ کرتا ہے. یہ نمبر 1 اطاعت ہے، یہ صبر کے اندر ہے. پھر نمبر 2 گناہوں سے بچنا. دین اسلام کے وہ احکامات جس سے دین اسلام نے منع کیا ہے، انسان کی طاقت ہونے کے باوجود انسان ان گناہوں سے، ان معاملات سے اپنے آپ کو روکے، اجتناب کرے، دور رہے. تو یہ دوسرا عمل ہے کہ انسان کے اتنی اطاعت، قوت، استطاعت ہے، طاقت ہے، لیکن پھر بھی وہ یہ جب اس کے سامنے وہ احکام آتے ہیں تو دین اسلام نے مجھے ان احکام سے منع کیا ہے، تو پھر جب وہ باز آ جاتا ہے تو یہ بھی صبر کے اندر ہے. حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے صحابی ہیں. آپ نے یہ وہ صحابی ہیں جو سب سے پہلے جو اولین صحابہ ہیں ان میں یہ شمار ہوتے ہیں. سب سے پہلے دین اسلام قبول کرنے والی جو ہستیاں ہیں ان کے اندر حضرت عمار بن یاسر. آپ کے اہل خانہ، آپ کی والدہ، آپ کے والد، اتنی آپ ان کے اوپر مشقت کی گئی، اتنی آزمائش کی گئی کہ آپ کی جو والدہ ہے ان کو جو زیر ناف یہاں پر نیزہ مار کر شہید کر دیا گیا تھا. حضرت عمار بن یاسر وہ ہستی ہیں کہ آپ نے دین اسلام جب قبول کیا تو اتنی مشکلات کو برداشت کیا، اور اس کے آپ کے والد بتاتے ہیں، آپ خود فرماتے ہیں کہ میرے والد پر اتنا ظلم کیا گیا، اتنی آزمائش تھی کہ انہی مشکلات کے اندر ان کے والد کا انتقال ہو گیا، وہ شہید ہو گئے. حضرت عمار بن یاسر یہ لوگ جن کے پاس خادم تھے، غلام تھے، وہ جو عورت تھی وہ عورت آپ پر ظلم و تشدد کیا کرتی تھی. لوہار کو دیکھیں، وہ لوہار کا کام کرتی تھی. اب لوہار کسی بھی لوہے کو پگھلانے کے لیے اس کو پہلے آگ کے اندر تپش کرتا ہے، اس کو گرم کرتا ہے. اسی طرح سیخ کو گرم کرتی اور حضرت عمار بن یاسر آپ کے سر پر کو مارا کرتی تھی. وہ تمہیں سزا دیتی تھی وہ کہ تم دین اسلام کو چھوڑ دو. اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کعبہ کے دیوار کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جلوہ فروز ہیں. حضرت عمار بن یاسر آپ آئے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے دعا کے لیے عرض کی. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری جو مالکہ ہے اتنا ظلم و ستم کرتی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے جب کہا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حالت کو دیکھا تو ان کے لیے ہاتھ اٹھائے اور اللہ عز و جل نے اس دعا کو قبول فرمایا. حضرت عمار بن یاسر فرماتے ہیں کہ وہ ایک وقت تھا جس کے اندر ان کو مشکلات تھی، ان کی جو والد تھی وہ اس کے اوپر ظلم و ستم کرتی تھی. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دعا کی تو اللہ عز و جل نے آپ کے لیے آسانیاں عطا فرما دی. اب وہ یہ عورت تھی وہ ایسی مرض کے اندر مبتلا ہو گئی کہ اس نے بڑے بڑے حکیم طبیب لوگوں کو دکھایا، اور جو سب سے بڑا طبیب تھا اس نے کہا تمہارے سر کے اندر جو بیماری ہے، جو سر درد ہو گیا ہے، اس کا ایک ہی علاج ہے،
وہ یہ علاج ہے کہ تم گرم آگ کے اندر لوہے کو گرم کرو، اس کو جلاؤ، اچھی طرح اس کو گرم کرو اور اپنے سر کے اوپر وہ سینگ مارو. جب وہ تمہارے سر کے اوپر وہ سینگ ماری جائے گی تو تمہارے درد سے تمہیں آرام آئے گا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت دیکھیں کہ حضرت عمار بن یاسر آپ کو تکلیف برداشت کرنی پڑی، اور جب اس عورت کو طبیب نے کہا تو اس نے آپ کی ڈیوٹی لگائی. آپ کو کہا کہ سینگ کو گرم کرو اور میرے سر کے اوپر مارو. آپ اس کے سر کے اوپر مارتے تھے، اور کبھی یہ نہیں کہا کہ اس وقت کو یاد کرو جب تم میرے اوپر ظلم کیا کرتے تھے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تربیت فرمائی انسان کے اوپر جو آزمائش آتی ہے، جو مشکلات آتی ہے، ایک وقت گزرنے کے بعد پھر اللہ عز و جل ان مشکلات کو آسمانیوں میں تبدیل فرما دیتا ہے. یہی حضرت عمار بن یاسر، حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت خالد بن ولید سیف اللہ کا لقب ملا، اللہ کی تلوار کا لقب ملا، اور کبھی کسی کے سامنے نہیں جھکے. ایک معاملے کے اندر حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اختلاف رائے ہو گیا. اب یہ معاملہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں گیا. اب دیکھیں جو مشکلات کے اندر انہوں نے صبر کیا تھا، استقامت کے ساتھ کھڑے رہے، اللہ عز و جل نے کتنا مقام و مرتبہ عطا فرمایا. جب یہ معاملہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں حضرت خالد بن ولید فرماتے ہیں کہ میری یہ رائے تھی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم میرا موقف بھی سنیں گے، حضرت عمار بن یاسر کا بھی سنیں گے. لیکن جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس نے عمار بن یاسر کو راضی کر لیا میں اس سے راضی ہوں، اور عمار بن یاسر جس سے ناراض ہو گیا میں اس سے ناراض ہوں. تو حضرت خالد بن ولید فرماتے ہیں اب تو میرا کچھ معاملہ ہی نہیں تھا، میری جو اختلاف رائے تھا وہ ختم ہو گیا، اور میں نے حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کسی نہ طریقے سے ان کو راضی کرنا. اب اس صحابی رسول کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ راضی تو میں بھی اس شخص سے راضی جس سے حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ راضی. اور حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کو کتنی مشکلات برداشت کرنی پڑی، آپ کو کتنا ظلم و ستم کیا گیا، اور اس کے بعد جو رب جلال نے آپ کو مقام و مرتبہ عطا کیا. آپ بابا اللہ کی چھت پر کھڑے ہونے کا جو اعزاز ملا، اذان پڑھنے کا، وہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ. انسان جب مشکلات کو برداشت کرتا ہے، اب یہ نہیں کہ انسان کی جب کوئی مشکل آئی تو اس کے لہجے سے، اس کی طبیعت سے، اس کی کردار سے معلوم ہو جاتا ہے کہ اب یہ اللہ عز و جل کا شکر ادا کر رہا ہے، یہ صبر کر رہا ہے. اور مومن ایسا ہے کہ جب انسان کو اللہ عز و جل کوئی نعمت عطا کرتا ہے، اللہ عز و جل کسی بندے کو نعمت عطا کرتا ہے، اس نعمت پر وہ بندہ اللہ عز و جل کا شکر ادا کرتا ہے تو اللہ عز و جل اس کو اجر عطا فرماتا ہے. اور اگر اللہ عز و جل کی طرف سے آزمائش آتی ہے، اس آزمائش پر وہ صبر کرتا ہے تو اللہ عز و جل اس کو بھی اجر عطا فرماتا ہے. تو انسان مومن کو دو گنا دگنا اس کو اجر ملتا ہے. اگر نعمت ملی اس پر شکر ادا کیا تو پھر بھی اللہ عز و جل اس کو اجر عطا فرماتا ہے. اور اگر اسے مشکلات آئی اور مشکلات کے اوپر وہ اللہ عز و جل کی طرف سے وہ صبر پر استقامت اسے مل جاتی ہے تو پھر بھی اللہ عز و جل اسے اجر عطا فرماتا ہے. کوئی بھی مشکلات آئے تو اس مشکلات سے اپنی طبیعت کے اندر یہ دیکھیں کہ یہ اللہ عز و جل کی طرف سے ہے، یہ جو مجھے مشکلات ملی ہیں، اور دیکھنے میں انسان اپنی پوری کی پوری زندگی گزار دیتا ہے. اور یہ تیسرا جو کام کرنا ہے ہم نے وہ توکل ہے، اللہ عز و جل پر توکل. نمبر 1 توبہ کرنی ہے، نمبر 2 صبر اختیار کرنا ہے.